بہت بڑی وجہ، میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بات بہت بری لگے گی، لیکن حقیقت ہے کہ بہت بڑی وجہ اس کی مسلم ممالک کی بے حسی ہے۔ لیکن وہ جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو سعودی عرب ہے اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ایشوز بائیلیٹرلی حاصل کریں۔ اٹ مینس کہ انہوں نے انڈیا کو سپیس دی ہے کہ جو انڈیا فیصلہ کرے، پاکستان میں اسے سعودی عرب کچھ نہیں کر سکتا۔ ماضی میں جو ایک سپورٹ ہمیں ہمارے دوست ممالک خاص کر کے سعودی عرب اور عرب ممالک کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے ملتی تھی، اس میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے۔ اور میں بھی عالمی برادری سے کہتی ہوں کہ آپ نے پاکستان کے مطالبے پر کچھ نہیں کیا۔ لیکن سعودیز کی طرف یہ جواب آیا کہ اس دفعہ آپ کو پروٹوکول نہیں ملے گا شاہی، اور یہاں پر آپ سرکاری طور پر مدعو نہیں ہوں گے، آپ اپنے خرچے پر آئیں۔ انہوں نے وہاں جا کر ایک بار پھر سے سعودی عربیہ سے مدد مانگی، لیکن اس بار سعودی عربیہ نے پاکستان کو قرضہ دینے سے صاف صاف منع کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جو مڈل ایسٹ کے ساتھ جو تعلقات کو ہموار کیا پچھلے 8-10 سالوں میں، پرٹیکولرلی 5 سالوں میں، اس میں ظاہری بات ہے پاکستان کی وہ جو سپیس تھی وہ کم ہو گئی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ بھارت کو ایز اے اکنامک ہب دیکھتی ہے، اور ان کے ساتھ وہ جوائنٹ۔ ہلو دوستو، سواگت ہے آپ کا اپنے چینل میں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک شیئر سبسکرائب بھی کریں، ایسی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا، اور ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو بھی اور لوگوں کے پاس میں پہنچ سکے۔ تو چلو ویڈیو کو صرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ہمارا پڑوسی ملک ہر ٹائم جو ہوتا ہی رہتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا پاکستان نے جو کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس خود قبضہ کیا ہوا ہے اور دوسروں کو بول رہا ہے کہ ہمارے کو کشمیر کا مدعا سولو کراؤ۔ اور آپ کو پتہ ہوگا پہلے بہت ساری جو اسلامی کنٹری تھی، جیسے کہ ایک ساتھ میں یو ایس اور بھی یورپی کنٹری تھی، جو کہ زیادہ تر پاکستان کا ہی ساتھ دیتے تھے۔ اور ابھی جیسے ہی آپ کو پتہ ہوگا جیسے مودی گورنمنٹ نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں جو ابھی یورپی کنٹری ہے، یو ایس اے، وہ سب انڈیا کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ اور ابھی تو جو اسلامی کنٹری ہے جو کہ مین کنٹری مانا جاتا ہے اسلام کا، سعودی عربیہ، اور ابھی تھوڑے دن 1-2 دن پہلے ہی سعودی عربیہ کے پرنس نے بولا ہے کہ یہ جو کشمیر کا مدعا ہے یہ آپ دونوں آپس میں بیٹھ کے اس کو سولو کرو، اور اس کے بارے میں اور کچھ نہیں بولا۔ اس کو دیکھ کے پاکستان کا آپ ریئیکشن دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب جو کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ تو چلو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب اور پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ تعلقات ہیں، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے جو مڈل ایسٹ کے ساتھ جو تعلقات کو ہموار کیا پچھلے 8-10 سالوں میں، پرٹیکولرلی 5 سالوں میں، اس میں ظاہری بات ہے پاکستان کی وہ جو سپیس تھی وہ کم ہو گئی۔ میں اگلے دن ایک اپنے پوڈ کاسٹ پہ بلکہ اناؤنسمنٹ بھی کر دوں کہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ چینل بنایا ہے، دا قمر چیمہ پوڈ کاسٹ، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیکھیں۔ میں لنک جو ہے اس چینل کا اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، دا قمر چیمہ پوڈ کاسٹ۔ اور میں ان سے سوال پوچھ رہا تھا، ایک پاکستانی پولیٹیشین سے، وہ ڈیفینس منسٹر بھی رہے ہیں، فورن منسٹر بھی۔ میں نے کہا کیا ہم ارریلیونٹ ہو گئے مڈل ایسٹ میں؟ انہوں نے کہا ارریلیونٹ تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ سلیٹ ہو چکے ہیں۔ سو کوشچن یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا جب پاکستان کے سابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر گئے یو اے ای اور سعودی عربیہ، اور ہمیں بتایا گیا $50 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ ابھی وزیر اعظم سعودی عرب سے ہو کے آ گئے ہیں اور ان کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ پتہ چلا ہے وہ $5 ارب ہو گئی ہے۔ وہ 50 سے 0 ہٹا دیا، پیچھے 5 رہ گیا۔ کوشچن یہ ہے کہ ایسی ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، ایسے پلانز لے کے جانے چاہیے جو واقعی مٹیریلائز ہو سکیں۔ اب جو پچھلے وزیر اعظم تھے وہ گئے، انہوں نے کہا جی $25 ارب سعودی عرب سے آئے گا، 25 یو اے سے آئے گا اور ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ صحافیوں کو بتاتے تھے۔ ابھی وزیر اعظم صاحب گئے ہیں وہاں پہ، ادھر جا کے ظاہری بات ہے بادشاہت ہوئی ہے، انہوں نے کہا بھائی جان 25 تے کوئی نہیں ہے، ہاں 5 دا تانوں دسنے ہیں، وہ بھی 5 کا اب کس طرح کا ہے وہ ظاہری بات ہے بعد میں بات ہونی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ایک ہی بات ہے جی کہ پاکستان اور سعودی عرب اپنی کمٹمنٹ دکھا رہے ہیں پیکیج کے حوالے سے۔ $5 ارب کا پیکیج ہے، فارن آفس نے بھی اس پہ بات کی ہے،
اور یہ کیا انویسٹمنٹ پیکیج ہے، یہ کوئی زکوٰۃ خیرات یا کوئی وہ ویسے فری میں نہیں دے رہے، انویسٹمنٹ دیں گے. یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے. پاکستان کو اس وقت دنیا سے کوئی پاکستان کے اندر $1 ملین بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اور ہم بات کر رہے ہیں $5 ارب کی. سو اب سننے میں یہ آیا کہ یہ $5 ارب آئے گا. اور ایک تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے بڑا شور مچا کہ یہ پیسوں کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کو پیسے چاہیے. لیکن وہ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو سعودی عرب ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ایشوز بائیلیٹرلی حاصل کریں. اٹ مینس کہ انہوں نے انڈیا کو سپیس دی ہے کہ جو انڈیا فیصلہ کرے. پاکستان میں اسے سعودی عرب کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ کو یاد ہوگا، اب سعودیز کو اس پوزیشن کا بڑے اچھے سے پتا کہ انڈیا کی کیا پوزیشن ہے. میں آپ کو پتا ہے بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں اور کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے لیکن میری شاید ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کوئی ملک انڈیا اور پاکستان کے درمیان نارملائز حالات کروا سکتا ہے، یا وہ سعودی عرب ہے یا وہ یو اے ای ہے. یہ سپیس اب ویسٹرن ممالک کے پاس نہیں رہی، کیونکہ جتنا تیزی سے بھارت کا پلڑا بھاری ہوا ہے، جتنا تیزی سے بھارت کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، اب بھارت کسی کو بھی نہیں سنے گا سوائے مسلم ممالک. اور مسلم ممالک کو وہ ایک کٹسی میں اگنور نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، دے کانٹ سے نو ٹو یو. محمد بن زید اور محمد بن سلمان کو نو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کتنی بڑی سپورٹ ہے. پیسے کا پرابلم نہیں ہے انڈیا کے لیے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں عالم اسلام سے، مسلم ورلڈ سے چاہیے، یہ دو ممالک دے سکتے ہیں. سو فار دیٹ میٹر ہمیں اگر پولیٹیکلی بات کرنی بھی پڑے تو ہم پاکستان سے تو ہم کر لیں گے. یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور دونوں ملک جو ہیں بھارت، سعودی عرب اور پاکستان کے جو وزرائے اعظم اور کرون پرنس نے یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر وہ حل ہونا چاہیے. اور یہ کویشچن یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے جس ملک میں بھی جاتا ہے اس پہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انڈیا نہیں بات کرتا. انڈیا نہیں بات کرتا، ٹھیک ہے جی. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کے حوالے سے کوئی بات پوائنٹ سامنے آتا ہے تو جو ہوتی ہے ریفرنس جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے یو این سیکیورٹی کونسل کا، کہ جیسی جو یو این سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن ہیں اس کے تحت حل کیا جانا چاہیے. لیکن اس اعلامیے کے اندر یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر کوئی ریفرنس نہیں ہے. اور آپ کو